سب سے پہلے وہ حضرات جو باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے درخواست یہ ہے کہ مسجد میں آ جائے۔ فضیلت مسجد کی ہے، فضیلت ایمان کی مجلس کی ہے۔ باہر بیٹھ کر دور سے بات سننا یہ کفار کا طریقہ تھا، منافقین کا طریقہ تھا۔ جو حضرات انتظام میں نہیں ہیں ان نوجوانوں سے بھی اور بڑوں سے درخواست ہے، بات جتنی عظمت کے ساتھ سنی جائے گی، کہنے والے کی عظمت مقصود نہیں ہے بلکہ جس کی بات بتائی جا رہی ہے اس کی عظمت مقصود ہے۔ بات جب اللہ کی ہو، بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو اس سے صحیح فائدہ اٹھانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو صحابہ کے طرز پر مجلس میں بیٹھ کر طلب کے ساتھ بات سنتے ہیں۔ باہر بیٹھ کر سننا بے طلبی کی علامت ہے۔ جلسے میں شریک ہونا تعداد بڑھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ جلسے میں شریک ہونا اس ایمان کی مبارک مجلس میں بیٹھنا ان فضائل کو سامنے رکھ کر ہو جن فضائل کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اگر اس میں سے ایک چیز بھی حاصل ہو جائے تو خداوند قدوس کی قسم ہماری زندگیوں بھر کی کمائیوں سے، ہمارے زندگی بھر کے اثاثوں سے یہ افضل ہے کہ ایسی مجلس کی تھوڑی سا ساعات، تھوڑی سی گھڑیاں ہماری اس ایمانی اور روحانی اور نورانی مجلس میں گزر جائے۔ فرشتے جو ڈھانکتے ہیں وہ جو اس مجلس میں ہیں، مجلس کے باہر جو ہیں ان کے ساتھ اللہ کا، اللہ کے رسول کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی ایسی مجلسوں میں جائے، باہر بیٹھ کر مستغنی ہو کر بات سننا یہ کافروں کا طریقہ تھا۔ معاف کرنا مسلمانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ تلاوت ان کی سنتے تھے، باہر سے سنتے تھے۔ اندر آ کر سننا ایمان والوں کی علامت ہے۔ اس لیے ایسی مجالس میں ادب کے ساتھ بیٹھا جائے۔ میرے عزیزوں، سب سے پہلی دو باتیں ذکر کرنی ہے۔ اس وقت پورے عالم کے حالات جس طرف جا رہے ہیں اور پوری دنیا کے حالات، خاص طور پر ہمارے ملک کے اس وقت پر جن چیزوں کی طرف ہمیں اور آپ کو اور ایک ایک مسلمان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات مسلمانوں یاد رکھنا، ہمارا اور آپ کا تعلق اصل مسجد سے جڑے۔ یہ سب سے پہلی بات، ایمان کی حفاظت مسجد میں ہے، ایمان کے بننے کی جگہ مسجدیں ہیں۔ اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو جوڑا تھا وہ مسجد سے جوڑا تھا۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں دین کی بات سننے کے لیے بھی لوگ مسجد کے باہر کی جگہ کو ترجیح دیتے ہیں، مسجد کے باہر بیٹھنے کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ حضور پاک علیہ السلام نے امت کو مسجد سے جوڑا تھا۔ سارے کے سارے مسائل مسجد میں حل ہو رہے تھے، حتیٰ کہ میرے عزیزوں دار القضا بھی مسجد بنی ہوئی تھی، مدرسہ بھی مسجد بنا ہوا تھا، مسجد میں ہی مدرسے لگتے تھے۔ یہ تو 400 سال کے بعد یہ مسجد سے نکل کر مدرسوں کی چار دیواری سے علم شروع ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علم کی بھی اصل جگہ وہ مسجدیں تھیں۔ اس لیے ہر آدمی کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہو، امام مالک رحمت اللہ علیہ ہو، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہو یا امام احمد ابن حنبل ہو، یہ چاروں کے چاروں امام، انہوں نے درس لیا ہے مسجد سے لیا ہے اور انہوں نے درس دیا ہے مسجد میں دیا ہے۔ آج امت نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرت فرما رہے ہیں کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ پوری دنیا کی مسجد نبوی کا نمونہ بنے کہ جہاں ایک طرف یہاں چھوٹوں کو علم دیا جا رہا ہو، چھوٹے مکتب کے ذریعے سے علم لے رہے ہو، وہاں یہاں کے بڑے ہر عمر کے لوگ اس مسجد کے اندر آ کر
ایمان کے حلقے میں بیٹھ کر، قرآن کے حلقے میں بیٹھ کر، پھر مسائل کے حلقوں میں بیٹھ کر اپنی ضرورت کا دین روزانہ لے رہے ہو۔ نماز پڑھنی فرض ہے جیسے، ایسے نماز کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ ابھی ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ ایک صاحب سالہ سال گزر گئے، اس مسلمان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ نمازیں کتنی وقت کی ہوتی ہیں 24 گھنٹے میں۔ ان کے ساتھ ساتھ میں تھے، 24 گھنٹے میں نمازیں کتنی وقت کی ہے۔ امت نے مسجد کو جب چھوڑا تو میرے بھائیوں اتنا دین سے دوری پیدا ہو گئی کہ ایک مسلمان کو فرض نمازیں کتنی ہے یہ بھی معلوم نہیں۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے؟ امت کہاں چلی گئی؟ جن علاقوں میں اللہ کا شکر ادا کرو مسلمانوں، جن علاقوں میں مسجدیں ہیں، آپ کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ ہمارے وہاں مسجد موجود ہے۔ آج ان مسجدوں میں آنے کی اجازت ہے، اللہ کے واسطے ان مسجدوں کو آباد کر لو۔ اللہ نہ کرے وہ وقت آئے جب تم کو مسجدوں میں آنے سے بھی روک دیا جائے۔ یہ میں بات ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے سامنے ملکوں کی تاریخ ہے، ہمارے سامنے احوال ہیں، ان کی روشنی میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ آج جس مسجد کی آپ قدر نہیں کر رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو اس ناقدری کی وجہ سے اللہ یہ نعمت ہم سے چھین لے۔ میں اس لیے صاف کہتا ہوں مسلمانوں، سب سے پہلی بات ایمان کے بننے کی جگہ مسجد ہے، علم کے سیکھنے کی جگہ مدرسے ہیں۔ اسی لیے ہمارے حضرت نے بھی باہر ملکوں میں جانے والی ساری جماعتوں سے یہ بات فرمائی کہ تم دنیا میں کہیں بھی جا رہے ہو، ہمیں تو یہ کارگزاری بتاؤ کہ اس علاقے میں، اس بستی میں کتنے قرآن کے مکتب ہیں اور کتنے مدرسے ہیں۔ کیوں؟ بڑی عجیب بات ہے۔ میں کچھ پیغام مختصر وقت میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ کیوں میرے عزیز و دوستو بزرگوں؟ اس لیے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، الجوف الذی لیس فیہ القرآن کالبیت الخرب، وہ سینہ جس میں قرآن نہ ہو وہ سینہ نہیں ہے، وہ ایک ویرانہ گھر ہے، ویران ہے۔ جیسے وہ آدمی جس کے دل میں قرآن نہیں اس کا سینہ ویران ہے، ایسے ہی جس بستی میں میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں مدرسہ اور مکتب نہیں ہے، وہ بستی چاہے وہ بڑے بڑے اس کے اندر محلات ہو، چاہے اس کے اندر بڑے شاندار مکان ہو، بڑے کروڑ پتی اور ارب پتی رہتے ہو، اللہ کی قسم وہ بستی ویران ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، سنو میرے مسلمان بھائیوں، بہت درد کے ساتھ میں آج یہ بات کہہ رہا ہوں۔ لوگ مدارس کی قیمت نہیں جانتے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے سرزمین راجستھان میں جس وقت ایک مدرسے کی سنگ بنیاد رکھتے ہوئے قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھا تھا، هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہ اللہ کی ذات عالی ہے جو بارش کو برساتی ہے جب نا امیدی لوگوں پر چھا چکی تھی۔ نا امیدی چھا چکنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو کی زندگی کا ارتباط رکھا ہے پانی سے۔ انسان کی زندگی کا ارتباط رکھا ہے پانی سے، اگر پانی نہ ہو تو کوئی چیز جیون زندہ نہیں رہ سکتی۔ پانی سے اللہ نے جوڑا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ رکھا ہے۔ اگر پانی نہیں رہے گا نہ غلہ ملے گا، نہ کوئی پھل اور فروٹ ملیں گے، نہ کوئی چیز کھانے کی ملے گی، بلکہ آگے کہوں کہ نہ تم گھر بنا سکتے ہو،
نہ تم اپنے ساز و سامان تیار کر سکتے ہو، ہر چیز کو اللہ نے جوڑا ہے پانی سے۔ اس اللہ کے ولی نے اس آیت کو پڑھا تھا اس سرزمین پر جہاں پر پانی کم تھا، اور یہ کہا تھا کہ غیث، ان آیات کو پڑھ کر میں یہ پیغام دے رہا ہوں، اے گاؤں کے مسلمانوں، اے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں، یہ مدارس خدا پاک کی قسم تمہارے لیے غیث کی طرح ہے۔ غیث کہتے ہیں کہ مصیبت کے وقت میں کوئی چیز کام آ جائے، کوئی شخص تمہاری مدد کر دے۔ اسی لیے بعض لوگ حضرت خواجہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو غوث پاک کہتے ہیں، جو کہ گرچہ علماء اس کی تائید نہیں کرتے، غلط ہے۔ غوث، استغاثہ، استعانہ اور استعادہ، یہ تین لفظ ہے جس کے لیے مدد کا طلب کرنا، مصیبت میں مدد کا طلب کرنے کو استغاثہ کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی مصیبت میں اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب کرتا ہے تو اس کے لیے تین شرطیں ہوتی ہیں۔ یہ عقیدے کی بات ایک سنتے جاؤ۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ تم جس سے مدد طلب کر رہے ہو وہ شخص زندہ ہو، حیات دنیاوی ہو۔ اسی لیے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کچھ مانگا نہیں جا سکتا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، دیکھو مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو۔ اذا سألت فاسأل اللہ۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ میرے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میرے محبوب، اگر پوچھنے والے پوچھے میرے بارے میں تو ان کو بتا دیجئے میں ان کے بڑا قریب ہوں۔ اللہ سے زیادہ کوئی ہمارے اور آپ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تو اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اے میرے بندے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ چونکہ رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے، چند باتیں اس کے بارے میں بھی ذکر کرنی ہے جس میں غفلت ہے۔ تو کیا فرمایا؟ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ لوگ ادھر ادھر بھاگتے ہیں، اور ایک ادھر ادھر بھاگتے ہیں جو شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ایک ایسے ہیں جو شرک میں مبتلا نہیں ہوتے لیکن اللہ کی ذات عالی پر توکل کے خلاف ہے۔ ایک تو وہ ہے جو غیر اللہ کو پکارے، اس سے مدد طلب کرے، ہاں، اور اس کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ اگر کسی سے مدد طلب کرنا ہے تو وہ زندہ ہو، حیات دنیاوی، اور دوسرے حاضر ہو، ان یکون حاضرا، حاضر ہو، اور تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات جو فرمائی حدیث علماء نے کہ وہ قدرت بھی رکھتا ہو۔ ڈاکٹر صاحب سے کہو ڈاکٹر صاحب میرے بچے کو صحیح کر دیے، میری بیوی کو صحیح کر دیجئے، ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے شفا؟ بتاؤ شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا اللہ دیتے ہیں۔ دواؤں میں شفا نہیں ہے، ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں شفا نہیں ہے، خدا پاک کی قسم شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس لیے وہ قدرت بھی رکھتا ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مصیبت کے وقت پر بارش جو برس جائے، جب لوگ نا امید ہو جائے، یہ اللہ کی ذات ہے۔ خدا کی قسم یاد رکھو کسانوں، اگر ساری دنیا کے طاقت لگا دی جائے اور ساری دنیا کی حکومتیں مل کر ایک بارش کا قطرہ آسمان سے برسانا چاہے تو برسا نہیں سکتے۔ بعض ملکوں نے کہا کہ ہم نے آرٹیفیشل رینز جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے،
मसनवी बारिश तैयार कर रखी है। उस साल उन मुल्कों में सबसे बड़ा कहत पड़ा। अल्लाह ने दिखा दिया कि जिसको मैं अता करूंगा उसको ही मिलने वाला है। अगर अल्लाह आसमान से बारिश रोक ले तो सारी दुनिया की ताकतें एक कतरा पानी जमीन पर गिरवा नहीं सकती है। क्यों भाई, ये बात है कि नहीं है? तो अब ये मेरे अजीजों, जैसे किसान बारिश के इंतजार में ना उम्मीद होकर जब बारिश को देखता है, बादल को देखता है, कैसा वो खुश हो जाता है, कैसी खुशी की लहरें उसके चेहरे पर नजर आती है। खुदाए पाक की कसम, आज जिहालत और इल्म से दूरी के जो मेरे अजीजों खुशकी छाई हुई है, उसके लिए मदारिस और हमारे ये मकातिब ये नाउम्मीदी के दौर में बारिश के मानंद है। इसलिए सबसे पहला पैगाम आपको ये दूंगा, मेरे अजीजों, इन मदारिस की कदर कर लो, इन मदारिस से मोहब्बत करने वाले बनो, इन मदारिस की कदर करने वाले बनो, इन मदारिस को मोहब्बत से देखने वाले बनो, इन मदारिस से अपना ताल्लुक ऐसा जोड़ लो जैसे तुम्हारा अपने घरों से ताल्लुक है। अभी हम एक सफर में थे निजामुद्दीन से, वहां बताया एक मदरसे वालों ने कि उस गांव के अंदर 700 घर हैं और वहां पर 700 बच्चे उस मदरसे में हैं। गांव वालों ने कहा कि हर बच्चे को हम जो है उसके पूरे साल की कफालत करेंगे। हर बच्चा, एक बच्चा एक घर के अंदर खाना खाने लगा। एक गांव वाले ने कहा, घर वाले ने, कि इसके खाने का इंतजाम मेरा है। क्यों मेरे अजीजों दोस्तों बुजुर्गों, अगर आपने एक बच्चे की कफालत ले ली, घर में खाना पक रहा है, आपका भी पक रहा है, बच्चों का भी पक रहा है, ऐसे इस एक बच्चे की आपने कफालत ले ली और इसको आपने खाना रोजाना खिलाया, कल को ये आलिम बनेगा। जितना कुरान पढ़ेगा, जितनी अहादीस पढ़ेगा और जितना इससे अल्लाह रब्बुल इज्जत आलम के अंदर काम लेंगे, उस सब के अज्र व सवाब में आप शरीक हो जाओगे। बताओ, आपने तो कोई भी कुरान की आयत नहीं पढ़ी, कोई भी, हालांकि हदीस में क्या कितनी बड़ी फजीलत। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबि। कुरान पढ़ो मुसलमानों। आज मुसलमानों ने कुरान छोड़ दिया है। रमजान में भी अब तो ऐसी सुस्ती सवार हुई है कि चंद ही लोग कुरान पढ़ते नजर आते हैं। या तो वो बेचारा हाफिज होगा, वो रटते हुए नजर आ रहा है, या कुछ मदरसे के तालिबे इल्म मिल जाएंगे। गांव वालों को तो इसकी जरूरत ही नहीं। याद रखो मुसलमानों, अगर तुम्हें यह देखना है कि तुमको अल्लाह से कितनी मोहब्बत है, कितना ताल्लुक है, तो ये देखो तुमको कुरान से कितनी मोहब्बत और ताल्लुक है। जी, उलमा ने लिखा है, अगर ये देखना है, इमाम हरम शेख खालिद अल गामदी साहब, जिनके साथ में 2012 में आया था हरम पाक से, उन्होंने एक बयान में बहुत अजीब बात की। कहा, मुसलमान और उसका एक दिन बगैर कुरान के गुजर जाए, ये मुमकिन नहीं। एक दिन फरमाया, अगर कितनी भी मशगूली हो जाए तो कम अज कम एक काम तो कर लेना कि उस दिन एक सफा तो कुरान का पढ़ लेना, ताकि अल्लाह से जो ताल्लुक तुम्हारा था वो किसी दिन भी टूटने ना पाए। अल्लाह का कलाम है कुरान, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह इस कलाम पाक के पढ़ने वालों की, अल्लाहु अकबर, कैसी इज्जत और तकरीम फरमाते हैं। अभी मौलाना जिक्र फरमा रहे थे मुफ्ती साहब, डिग्रियां दुनिया की जितनी भी दिलवा दो अपने बच्चों को, कयामत में काम नहीं आएगी। ना आपके काम आएगी, ना उसके काम आएगी। माफ करना साहब, हमारा बेटा आईएएस बन गया, पीसीएस बन गया, ठीक है बन गया, जरूरत है उम्मत को, कोई बात नहीं, लेकिन ये डिग्री चचा जान आपको काम नहीं आएगी।
ابا کو کام نہیں آئے گی، لیکن قرآن کا حافظ بنا دیا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ، قیامت کے دن جس وقت ساری انسانیت جمع ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا آخری انسان جب جمع ہوگا، اللہ اس وقت آپ کو بلائیں گے، آپ حافظ صاحب کے ابا ہو، آؤ یہاں تشریف، آپ حافظ کی والدہ ہیں، یہاں تشریف لائے، ساری انسانیت کے سامنے اس کو لایا جائے گا۔ بتاؤ یہ عزت ہے یا وہ عزت ہے ہمارا لڑکا ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا؟ یہ بچہ جس کو آپ نے حافظ بنایا ہے، قیامت کے دن والدین کو تاج پہنوائے گا اس میدان میں جہاں پوری انسانیت جمع ہوگی۔ یہاں ڈگری ملی، چند ہزار نے دیکھی، 100 نے دیکھی، لیکن قرآن کی ڈگری ایسی ہے جو میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں اس کا اعزاز وہ اعزاز ہوگا کہ پوری انسانیت کے سامنے اللہ اس کو عزت و شرف بخشیں گے۔ اس سے بڑی بات چاہیے ہے، اس سے بڑی بات چاہیے ہے۔ اور سنو مسلمانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من 3، جب آدم کی اولاد مر جاتی ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ یا تو کوئی صدقہ جاریہ کر گیا ہے، صدقہ جاریہ میں سے یہ مدرسے بھی ہیں، خوب اچھی طرح سمجھ لینا، یہ مدارس صدقہ جاریہ میں سے ہیں، یہ علم کی درسگاہیں صدقہ جاریہ میں سے ہیں، یہاں کے بچوں کا تکفل صدقہ جاریہ میں سے ہے، یہ مساجد صدقہ جاریہ میں سے ہے۔ آدمی شادی پر تو کئی کروڑ خرچ کرتا ہے، بات آتی ہے مولوی صاحب ذرا سا مسجد بن رہی ہے، ہاں کیا بتائیں ابھی بہت سے ہمارے پر ذمہ داریاں ہیں، ایسا کریے 50 روپے لے لیجئے، بڑی سادگی کے ساتھ۔ حالانکہ میرے عزیز شادی پر خرچ کیے ہوئے پیسے جو سنت کے مطابق نہیں ہے، خوب اچھی طرح یاد رکھنا، یہ وبال بنیں گے، ان کا حساب بھی دینا پڑے گا، ان کا حساب دینا پڑے گا۔ لیکن جو مسجد میں مدرسے میں آپ نے ڈال دیا، میرے عزیزوں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا ولو کمفحص قطاط بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو شخص ایک چڑیے کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد تعمیر کرے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ جو پیسے یہاں لگ گئے یہ زیادہ ہوتے چلے جائیں گے، اتنے زیادہ کہ یہ محلات کی شکل میں نظر آئیں گے، یہ سونے چاندی کی شکل میں نظر آئیں گے، یہ اللہ کی رحمتوں کی شکل میں نظر آئیں گے۔ اور جو پیسے ادھر ادھر لگ گئے، لوگ تو پرواہ بھی نہیں کرتے، نام ہو جائے، شہرت ہو جائے۔ فلاں برادری نے دعوت کی تھی، 7,000 آدمی بلائے، 8,000 دکھانے کے لیے، مباحات کے لیے جو پیسہ خرچ کیا جائے وہ پیسہ حرام ہے۔ اللہ کو مباحات پسند نہیں ہے، اللہ کو مباحات پسند نہیں۔ یہ بات درمیان میں آ گئی تو میں سب سے پہلے پیغام جو دینا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزوں ان مدارس کی قدر کریں۔ ہر گاؤں میں جہاں پر بھی مسجدیں ہیں وہاں مکتب کو قائم کیا جائے، پورا محلہ، پورا گاؤں اس پر اتفاق کر کے آج جائے کہ اگر ہماری مسجد میں ہمارے بچوں کے قرآن پڑھانے کا انتظام نہیں ہے تو ہم سب سے پہلے اس کا انتظام کریں گے۔ ہم اپنی ضرورتوں کو کاٹیں گے، ہم ایک وقت کھا لیں گے، لیکن اپنے بچوں کو ایمانی، روحانی، قرآنی تعلیمات سے آشنا کریں گے۔ یہ سب سے پہلی فریضہ ہے، سب سے بڑی بنیاد ہے۔ ہمارے دعوت و تبلیغ کی اہم بنیادوں میں سے بھی اس وقت ہمارے حضرت فرما رہے ہیں کہ ہر ملک میں، ہر قریے میں، ہر چھوٹی سے چھوٹی جگہوں میں میرے عزیزوں مکاتب کو قائم کر لو۔ مبادہ وہ وقت آئے کہ تم کو مدرسے قائم نہ کرنے دیے جائے، تم کو مکاتب قائم نہ کرنے دیے جائے۔ یہ بات سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے
آج سے 40-45 سال پہلے کہی تھی، آج وہ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اس لیے آج کا پہلا پیغام یہ ہے، اور میں اس پیغام کو اہم پیغام سمجھتا ہوں کہ میرے عزیزوں، ایمان کی بقا ہے مسجدوں سے، ایمان کی حفاظت ہے مسجدوں سے۔ اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں، اور ہمارے وہاں نظام الدین سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اپنی مسجدوں کو صحابہ کے نقش قدم پر 24 گھنٹے آباد کرنے کی فکر کرو۔ جب 24 گھنٹے آباد ہوں گی، کون سا دشمن تمہاری مسجد کی طرف دیکھے گا؟ کس کی نگاہ پڑے گی؟ اللہ کی قسم، اگر یہ مسجدیں آباد ہوں گی، جو نگاہ اس کی طرف اٹھے گی، اللہ ان نگاہوں کو پھوڑ دے گا۔ جی میں سچ بتا رہا ہوں، لیکن آباد کرنا مسجد نبوی کے طریقے پر، ہاں، بدعات اور خرافات سے نہیں، اللہ کی نافرمانیوں سے نہیں، اللہ کے نبی نے جو طریقہ دیا، ہر آدمی اس مسجد کو 24 گھنٹے آباد کرے، ایک پیغام یہ ہے۔ دوسرا، اپنے ہر بچے کو مکاتب قرآنیہ سے جوڑا جائے، مدارس اسلامیہ سے جوڑا جائے، اس لیے کہ اگر یہ بچے، اس وقت کی جو فضا ہے آپ کو نہیں معلوم، ذرا آپ باہر نکلیے اور دیکھیے۔ ابھی ہمارے سامنے، ہم لوگ ایک علاقے میں گئے ہوئے تھے، اجمیر شریف، کتنی بڑی مقدس جگہ، لوگ جاتے ہیں دور سے۔ میں نے وہاں ذکر بھی کیا تھا، حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے جو یہ مقام دیا، وہ کن بنیادوں پر دیا؟ امت اس کو جانتی نہیں، ان چیزوں کو وہاں جا کر کر رہی ہے جس سے اللہ نے، اللہ کے رسول نے، اولیاء اللہ نے منع کیا۔ میری بات تھوڑی سخت ہو تو معاف کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات عقیدے کی ہے، اس لیے کہ یاد رکھو مسلمانوں، عقیدے میں فرق آیا، اللہ سب کچھ معاف کر دیں گے، شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عرس گاہ مت بنانا۔ فرمایا تھا، لا تجعلوا قبری وثنا یعبد، میری قبر کو بت گاہ مت بنا لینا، بت مت بنا لینا جس کی عبادت کی جائے۔ ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے ما شاء اللہ وشئت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی، آپ نے اور اللہ نے جو چاہا ہو گیا۔ آج بھی لوگ بول دیتے ہیں، گاؤں والے، عورتیں تو بہت بولتی ہیں، اللہ کے رسول نے چاہا تو ہو جائے گا۔ ہاں بھائی، سنا ہے نہیں سنا ہے؟ نہیں سنا، اگر نہ سنا ہو تو بڑی اچھی بات ہے، اللہ کرے کسی کی زبان پر یہ بات نہ ہو۔ ما شاء اللہ وشئت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، آپ بیٹھ گئے اور آپ غصے سے بہت شدید غصہ ہوئے اور فرمایا، اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ اللهم أنت الحافظ